صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، 21ویں پارے میں دوسری سورہ کا نام سورۃ الروم ہے۔ اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں اور یہ سورہ بھی مکی ہے۔ دوسری آیت میں الروم کا تذکرہ آیا ہے، یعنی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ اس آیت میں الروم کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الروم ہے۔ پیشن گوئی، اس سورہ میں ایک زبردست پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس پیشن گوئی کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے اور مورخین نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور اس تفصیل کو پیش کرنے کا تو ابھی موقع نہیں ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہو رہی تھی، یعنی وہ سال تھا انگریزی کے اعتبار سے تقریباً 610 کا، حضور کی پیدائش ہوئی ہے 570 عیسوی میں، اور اس کے بعد آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ تقریباً 610 ہجری میں، گویا کہ 40 سال کی عمر اس وقت ہوتی ہے۔ حضور کی بعثت کے وقت میں 2 قوم تھی بہت ہی زبردست طاقت اور قوت والی، جس کو سپر پاور طاقت کہتے ہیں۔ ایک رومی حکومت تھی، ایک ایرانی حکومت تھی، اور ایرانی حکومت جو تھی یہ آگ کی پوجا کرتی تھی۔ یہ پوری گورنمنٹ اور پوری حکومت کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، اس کے پاس کتاب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی محرف کتاب جو بھی شکل میں تھی، اس کے پاس وہ کتاب موجود تھی۔ ایک رومی طاقت تھی، ایک ایرانی طاقت تھی، دونوں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی، چونکہ دونوں طاقتور تھے، کبھی اس کی لڑائی اس سے، اس کی لڑائی اس سے، اور کبھی یہ غالب ہوتا تھا، کبھی وہ غالب ہوتا تھا۔ اور ان دونوں کے تعلق سے مکہ میں یہ خبر گرم تھی کہ مکہ کے کافر لوگ اپنے آپ کو ایرانی سے زیادہ قریب مانتے تھے، کہتے تھے ہم بھی آگ کی بت کو پوجتے ہیں، وہ آگ کو پوجتے ہیں، تو ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور مسلمان کو رومی کے قریب سمجھتے تھے کہ مسلمان چونکہ کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، اور عیسائی بھی اور رومی بھی کتاب والے ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، اور ایرانی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ دونوں کے اس لڑائی کا اثر مکے میں بھی ظاہر ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ 614 عیسوی میں ایک زبردست لڑائی ہوئی رومی اور ایرانی میں، اور اس لڑائی کے نتیجے میں ایرانیوں نے رومیوں کو زبردست شکست دیا، ایسی شکست دیا کہ رومیوں کی کمر توڑ دیا، اور اس طرح بنا دیا کہ اب لگا کہ کبھی وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکے گا، رومی کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، یہ پوزیشن ہو گئی۔ یہ خبر مکہ میں پہنچی، اور مکہ کے کافر لوگ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے بھائی ایرانی نے رومیوں کی کمر توڑ دیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہاری کمر توڑیں گے، ہم بھی تم کو زمین پر سے مٹا دیں گے، مکے سے باہر نکال دیں گے۔ تو مسلمانوں کو ایک طرح سے گویا کہ اندرونی طور پر فکر ہوئی اور غم ہوا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک زبردست اعلان کیا، پیشن گوئی کی، اور کہا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ اللہ میاں نے کہا کہ روم آج مغلوب ہو گئے ہیں، شکست کھا چکے ہیں قریبی زمین میں، اور وہ قریب مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہوں گے، بس چند سال لگیں گے۔ عربی میں بضع کہتے ہیں چند سال کو، اور اس کا اطلاق 9 سال تک ہوتا ہے، 9 سال تک۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، 9 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو پھر ایسی طاقت دی، ایسا انقلاب آیا اور ایسی تبدیلی آئی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دے دیا۔ اب جو یہ شکست کی خبر مکہ میں اس وقت پہنچی جس دن مسلمانوں کی اور کافروں کی بدر کی لڑائی ہو رہی تھی،
اور اسی دن بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو بھی شکست دیا تھا، اور اسی دن رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دیا تھا۔ یہ خبر جب مکے میں پہنچی تو مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی، ایک تو اپنی بدر میں جیتنے کی خوشی، دوسرے اپنے اہل کتاب بھائی رومیوں کے جیتنے کی خوشی۔ تو وہ ہے کہ ایک طرح سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور مکہ والوں کو شکست ہوئی، اور قرآن کی یہ زبردست پیشن گوئی جو اللہ نے کہا تھا، جس پیشن گوئی کے پورا ہونے کی کوئی امید بظاہر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ اسی کو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ پورا مفصل ہے، کئی کتاب لکھی گئی اس تعلق سے، میں نے آپ کو بس خلاصے کے طور پر چند بات آپ کے سامنے کی ہے اس آیت کی وضاحت کے تعلق سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین کو نصیحت کی ہے اور کہا ہے کہ مکہ کے اطراف میں، اے مکہ والے، تم مکہ کے ارد گرد جاتے آتے رہتے ہو، دیکھتے ہو تم عاد و سمود اور دیگر نافرمان قوموں کی تباہ شدہ بستیاں اور اجڑے ہوئے کھنڈرات موجود ہیں، تم ان کو دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یہ قرآن میں مکہ والوں کو اس آیت کے، اس سورہ کے تقریباً آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 9 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ آگے اللہ نے نیک اور برے انسانوں کا انجام بتایا ہے کہ مومن نیک عمل کرنے والے کی جنت میں خوب آؤ بھگت ہوگی اور کافر عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کی بات کہی ہے، اور زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے وہ اللہ ہے، اسی طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ بار بار اللہ نے اس طرح کی بات قرآن میں فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں آفاق و انفس، آفاق کہتے ہیں کائنات کو، زمین اور آسمان میں پھیلی قدرت کی بے شمار کاریگری جو موجود ہیں اس کو کہتے ہیں آفاق، اور انفس کہتے ہیں انسان کی خود اپنی ذات، انسان کے ذات کے اندر بھی انسان غور کرے، آنکھ کی روشنی، کان کی سماعت، سونگھنے کی طاقت، زبان کا ذائقہ، پکڑنے کی صلاحیت، چلنے کی قوت، یہ سب ہے انسان کی ذاتی اور نفس کے اندر جو کاریگری اللہ کی موجود ہے۔ اللہ نے دونوں کو غور سے دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ نے تم آگے فرمایا میاں بیوی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ بیوی کو اللہ میاں نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی سے سکون ملتا ہے تو وہ بیوی ہے، اگر بیوی سے سکون نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوی نہیں ہے۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیا بیوی کے تعلق سے، ایک مودت، ایک رحمت۔ علماء نے، مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلق کے 2 دور ہوتے ہیں، ایک جوانی کا تعلق ہوتا ہے، ایک بڑھاپے کا تعلق ہوتا ہے، اور دونوں تعلق کا مزہ اپنا اپنا الگ ہے۔ اس اللہ میاں نے جوانی کے تعلق کو جس لفظ سے تعبیر کیا ہے وہ مودت کی معنی ہوتا ہے پیار، الفت، یعنی شادی کے بعد جوانی میں میاں اور بیوی میں جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو پیار کہتے ہیں، اور بڑھاپے میں میاں اور بیوی میں جو تعلق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، اس کو قرآن نے رحمت کہا ہے۔ رحمت کہتے ہیں ہمدردی کو، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے بانٹنے کو، گفتگو کرنے کو، حالات سے آگہی کو، آپس میں بیٹھ کر کے جو وہ اس کا غم بانٹتی ہے اور مرد اس کا غم بانٹتا ہے، دونوں بیٹھ کر کے غم غلط کرتے ہیں، قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے۔ یہ عجیب قرآن کا اعجاز ہے، ایک ایک لفظ میں معنی کا ایک سمندر موجود ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مفید مضامین، مختلف نصیحتیں، مختلف مثال، توحید کے دلائل، علمی اور فکری باتیں، آخرت کی تذکیر بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور پورے سورہ میں یہی رنگ اور انداز غالب ہے۔ آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذي خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة، یہ پوری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں انسانوں کو، عام طور سے عام انسانوں کو یہ نصیحت کی اور بتایا ہے وہ ذات ہے جو بچہ کو پیدا کرتا ہے، بچہ پیدائش کے وقت میں نہایت کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بچے کے اندر قوت آنے لگتی ہے، طاقت آنے لگتی ہے، پھر وہی بچہ
جوانی میں زور اور انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر عمر ڈھلنے لگتی ہے اور کمزوری ظاہر ہونے لگتی ہے، پھر بڑھاپا چڑھ دوڑتا ہے، اس وقت تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، غلہ، اناج اور دوا میں طاقت نہیں رہتی۔ یہ سب اتار چڑھاؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ قرآن نے اسی کا نقشہ ان آیات میں اللہ نے کھینچا ہے۔ آگے سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ لقمان میں ایک لفظ استعمال ہوا لہو الحدیث، وہ عجیب معنی خیز لفظ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ بن سمجھے اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ اس آیت میں لہو الحدیث کا لفظی ترجمہ ہے باتوں کا کھیل۔ اس باتوں کے کھیل میں علامہ صاحب کی روح المعانی ایک تفسیر کی کتاب ہے، روح المعانی میں لہو الحدیث کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد اور عبادت سے ہٹانے والی ہو، مثلاً فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات مشغلے، گانا بجانا، اور آج کے دور میں لہو الحدیث میں میرے خیال میں موبائل مکمل طور پہ داخل ہے۔ گویا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے لہو الحدیث کہہ کر کے باتوں کا کھیل، یعنی باتوں کا جتنا کھیل ہوتا ہے سب موبائل میں موجود ہے، اور جس قدر واہیات سے واہیات اور گندے سے گندے خیالات کی باتیں اور بری سی بری بات جو ہو سکتی ہے وہ سب موبائل میں آج موجود ہے، جس نے انسانی نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے، نوجوانوں کو۔ اور ماہرین نے یہ لکھا ہے موبائل کے بارے میں کہ 10 سگریٹ ایک بچہ 8 سال 10 سال کا پیتا ہے، مسلسل آدھا گھنٹہ میں 10 سگریٹ پینے سے بچہ کے ذہن و دماغ پہ جتنا نقصان نہیں ہوتا اس سے زیادہ نقصان 1 گھنٹہ موبائل پر اسکرین دیکھنے سے بچے کے ذہن و دماغ میں پڑتا ہے، اس کے نشو و نما میں پڑتا ہے۔ یہ موبائل کے مضرات ہیں، نقصانات ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ نے موبائل کی بھی ممانعت کی ہے اور کہا ہے کہ موبائل بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر تفصیل میں ہم جائیں تو آپ سنتے رہتے ہیں خبر، یہی موبائل ہے جس نے ہزاروں لاکھوں مسلم بیٹیوں کو ارتداد کے بہانے پہ کھڑا کر دیا ہے، دین سے بیزار کر دیا ہے۔ بہرحال 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کو ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت میں 5 چیزیں ہیں جن کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں، یعنی 5 غیب کی کنجیاں ہیں۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ بارش کب برسے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی کلی طور پر بارش کا علم کب برسے گی، کس وقت آئے گی اور کس طرح سے ہوگی۔ آج کل جو پیشین گوئیاں ہوتی ہیں یہ 100% صحیح نہیں ہوتی۔ پھر ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی کا پتہ چل گیا تو اس کا پتہ تو اب تک نہیں چلا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو دنیا میں آنے والا ہے وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، برا ہوگا، کیا کمائے گا، کہاں کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنی عمر پائے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور اسی طرح سے کون کل وہ کیا کرے گا اور کہاں رہے گا۔ نمبر 5، اور کون کہاں کس زمین پر مرے گا، اس کا بھی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آگے سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے، اور اس سورہ میں راتوں میں جگ کر تہجد پڑھنے والوں کا اجر بتایا گیا ہے۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ کسی انسان کو نہیں معلوم
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیسی کیسی چیز تیار کر رکھا ہے، جو رات میں جگ کر پڑھتے ہیں تہجد، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ آگے پھر سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الاحزاب بھی مدنی ہے، اس میں 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں بس ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں، لمبی سورہ ہے اور یہ 21ویں پارے کی سورہ ہے، اور 21ویں پارے سے شروع ہو کر کے آخر میں چلتے چلتے یہ 22ویں پارے میں داخل ہو گئی یہ سورہ۔ ایک لمبا مضمون ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے 3 لفظوں میں بتاتا ہوں۔ نمبر اس سورہ میں 3 اہم واقعات بیان کیے گئے۔ نمبر 1 غزوہ احزاب جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ غزوہ احزاب کون سا غزوہ تھا کہ جس میں تمام قبیلے کے لوگ، تمام مختلف علاقے کے لوگ مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، اور 25 دن تک مدینہ کو گھیرا تھا۔ پھر آندھی آئی، طوفان آیا، سرد رات میں ہنڈیاں الٹ گئیں، خیمے الٹ گئے، لوگ بھاگے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ان کے اوپر آیا۔ تو غزوہ احزاب کا پورا واقعہ اس سورہ میں ہے۔ نمبر 2 غزوہ بنی قریظہ جو ذوالقعدہ 5 ہجری میں پیش آیا، اس کی پوری تفصیل اس سورہ میں ہے۔ اور حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا واقعہ جو ذوالقعدہ میں ہوا تھا، اس کا بھی ایک مفصل تذکرہ اس سورہ کے اندر موجود ہے، اور پوری تفصیلات ہیں جن کو بیان کرنے کا ابھی موقع نہیں ہے، مگر موقع ملے آپ حضرات کو کبھی تفسیر کھول کر کے ان کو دیکھیں، مطالعہ کریں، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہ لا الہ الا